یہ جو توبہ کی توفیق آپ کو ملی، اس نے آپ کو بلندیوں پہ پہنچا دیا. آپ کے لیے شوہر پالنا تو بہت آسان ہے. رابی پیرزادہ، تو یہ جو مولانا صاحب آپ دیکھ رہے ہیں، یوتھ کلب میں ان سے ملاقات ہوئی. یہ ان کے ٹیچر ہیں. انہوں نے مجھے ان کے بارے میں بتایا کہ یہ سنگر تھیں اور کیسے دین کی طرف آئیں. تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. اور مفتی طارق مسعود صاحب، جی آپ کو میں اس وقت سے جانتی ہوں. مجھ پر ایک بڑا مشکل وقت آیا جی. اور میں اس وقت سوشل میڈیا نہیں دیکھتی تھی، حالانکہ الحمدللہ جو ہمارا سوشل میڈیا اٹس ون آف دا لیڈنگ سوشل میڈیاز ان پاکستان. الحمدللہ بہت سارے ملینز لوگ فالو کرتے ہیں. تو وہ ایک ایسا وقت تھا کہ میرے ساتھ کچھ خواتین تھیں تو مجھے کہتی تھی وہ ایک مولوی ہے رابی جو کہہ رہا ہے کہ جب اللہ نے اس کی توبہ قبول کر لی تو تم لوگ کون ہوتے ہو؟ آپ نے کوئی ایک ویڈیو کی میرے اوپر. اور میں نے کہا یار میں ویسے تو نہیں دیکھتی، چلو مجھے ان کی بات سناؤ. میں نے آپ کا ویڈیو دیکھا اور آپ نے ایک بڑی اچھی بات کی جو کہ میں بڑے ہی اس دن سے میں نے آپ کے لیے دعا کی. میں نے کہا یا اللہ، میں ویسے اس سے پہلے میں ٹو بی آنیسٹ وین آئی واز ان دا میڈیا میں بہت اوائڈ کرتی تھی مفتی مولوی اس طرح کے حضرات کو، بیکاز آپ کو پتہ ہے ایک عجیب سی مسکنسیپشن سی بنی ہوئی ہے. ویسے مجھے یاد نہیں پڑتا اسپیسیفک آپ کے بارے میں، جنرلی ایک عمومی بیان کیا. آپ نے میری تصویر لگا کے ویڈیو کی نہیں، وہ پھر کسی اور چینل نے تصویر لگائی. اچھا جی. سو اس پہ پھر آپ نے کہا کہ توبہ قبول کرنے والی تو رب کی ذات ہے. مجھے بڑا اچھا لگا اور اللہ آپ کو جزا دے اس بات کی. مجھے بہت اچھا لگتا ہے. دیکھیں ایکچولی ہم جب شوبز میں تھے یا میڈیا جو ہے آج کل کن لوگوں کے ہاتھ میں، ہم مفتی کبیر صاحب کو دیکھتے ہیں، مولانا اشرفی کو دیکھتے ہیں، ہم بہت سارے ایسے لوگوں کو دیکھتے ہیں جن سے ہمیں اس طرح کی وائبز نہیں آتی جیسے آپ سے آتی. وہ بھی بہت اچھے ہیں، وہ بھی دین کا بڑا اچھا کام کر رہے ہوں گے، لیکن سم ہاؤ دیر آر مسکنسیپشنز ود دیم. تو پیور لوگوں کو ڈھونڈنا، پیور لوگوں سے بات کرنا جو اللہ کی رضا کی خاطر کام کرتے ہیں، اللہ کی خاطر کام کرتے ہیں، دس از ویری ریئر. اور میں آپ کی بہت عزت کرتی ہوں اس معاملے میں، بیکاز آپ ایک ایسے مفتی ہیں جو کہ ینگ جنریشن میں بھی ایکولی پاپولر ہیں. آپ کو صرف وہ لوگ نہیں سنتے جو دین کے لوگ ہیں، آپ کو وہ لوگ بھی سنتے ہیں جو دین کے نہیں ہیں، جو دین کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں. That is what I admire a lot about you. اور آپ کا بہت شکریہ، آپ میرے گھر تشریف لائے. آپ کے لیے میں نے 2 کیلیگرافیز بھی رکھی ہیں، کیونکہ میرے پاس شیشے والی بڑی کیلیگرافی، میں آپ کو بھی شیشے والی تو بڑی کیلیگرافیز تھی، لیکن آپ نے چونکہ آپ کی فلائٹ ہے تو میں نے کہا میں آپ کو ایسی کینوس والی دوں جو کہ خراب نہ، آپ ایزیلی کیری کر لیں. اور جو آپ کا کوشچن ہے اباؤٹ دا سیکنڈ میرج، دیکھیں اس میں یہ ہے جو سب سے بڑی بات جس کو میں سمجھنا چاہتی ہوں، اگر ایک خاتون کا دل خراب ہوتا ہے، کیونکہ عورت جو ہے نا وہ شیئر ذرا مشکل سے کرتی ہے کسی بھی چیز کو. خاوند کو شیئر کرنا تو بہت بڑی بات ہے، تو اس کے لیے اجر بھی بہت بڑا ہوگا. اگر وہ اپنے دل کو مار کے اپنا جو خاوند ہے وہ شیئر کر رہی ہے تو اس کا اجر بھی اتنا ہی بڑا ہوگا. لیکن یہ ایک مشکل کام ہے. اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ آج کل کے معاشرے میں، چونکہ آپ خود دیکھیں کہ لاہور میں طلاق کا جو رجحان ہے بہت بڑھ گیا. آئی تھنک اٹ از مور دین 87% ناؤ دس ایئر. اور وہ اس کی وجہ یہ ہے کہ خواتین جو ہیں وہ بیسیکلی اپنے ہسبینڈس کو چاہتی ہیں کہ وہ 10 گرل فرینڈس بنا لے، وہ ایک شادی نہ کرے، نکاح نہ کرے. تو یہ دیکھ لیجیے گا، آپ بھی میرڈ ہیں، آپ کے ہسبینڈ بھی یہ سن لیں گے اسپیچ آپ کی جی. وہ پھر آپ ایسا نہ ہو کہ آپ کہیں کہ جی یہ میں نے آپ کے لیے نہیں کی تھی، آپ کے علاوہ کے لیے کی تھی. نہیں، میں دیکھیں میں جو بھی بات کرتی ہوں اپنے گھر سے ہی شروع کرتی ہوں. اور دوسری بات یہ کہ ہر انسان کی ڈفرینٹ انڈرسٹینڈنگز ہوتی ہے. میں سوشل ورک کرتی ہوں، میرے ساتھ 300 سے زائد خواتین جو ہے اللہ نے ان کا رزق حلال لگایا. حیاب رابی جو میں نے بایا پہنا ہے، یہ خواتین خود بناتی ہیں، خود بیچتی ہیں الحمدللہ. اور اس کے علاوہ میرے سکولز ہیں جس میں بچے مفت تعلیم حاصل کرتے ہیں، 3 سکولز ہیں. اور شام کو وہ قرآن سکولز بن جاتے ہیں جو کہ بالغوں کے لیے ہیں، جو بڑی عمر کے لوگ ہیں ان کے لیے ہیں. تو اس پہ یہ ہے کہ دیکھیں ایک دفعہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور انہوں نے کہا کہ میں دوسری شادی کرنا چاہتا ہوں. تو انہوں نے منہ پھیر لیا. پھر آئے گئے میں دوسری شادی کرنا چاہتا ہوں، انہوں نے پھر منہ پھیر لیا. پھر آئے تو انہوں نے کہا علی فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے. اتنا کہنے کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں دوسری شادی کی بات نہیں کی. تو اس کا مطلب ہے کہ دل ٹوٹتا ہے. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں رہی انہوں نے دوسری شادی نہیں کی. تو اس کا مطلب یہی ہے کہ دوسری شادی از بیسیکلی دا شراکت، ٹو شیئر یور ہسبینڈ وتھ سمبڈی، وچ از اے ویری ڈیفیکلٹ ٹاسک. اینڈ میں تو کہتی ہوں وہ جو عورتیں جو اپنے ہسبینڈس کو اللہ کی رضا کے لیے یا کسی خاتون کی زندگی بچانے کے لیے یا اس کی مدد کرنے کے لیے اجازت دیتی ہیں تو وہ تو بڑی نیک ہے. بہت بڑا دل چاہیے اس بات کی. نہیں، جو میرا کوشچن تھا، اچھا خیر آپ نے تو دوسری شادی ہی سے شروع کر دیا. یہ تو میں نے لاسٹ میں آپ سے ایک سوال پوچھنا تھا، لیکن اب پوچھ کر لی بات آپ نے تو اس کو کنٹینیو کرتا ہوں میں. حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کی آپ نے مثال دی، حضرت خدیجہ کی مثال دی. اس مثال سے تو خواتین ڈی موٹیویٹ ہوں گی نا کہ حضرت خدیجہ سے بڑا کس کا مقام ہو سکتا ہے، حضرت فاطمہ سے بڑا. تو جب وہ اپنے شوہر کی شرکت برداشت نہیں کرتی
تو ہم کیوں اپنے میاں کو دوسری شادی کرنے دیں, ٹھیک ہے نا. یہ اس سے تو یعنی یہ کہ یہ میسج جائے گا. لیکن دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت علی نے حضرت فاطمہ کے انتقال کے بعد 4 شادیاں کی ہیں, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ کے انتقال کے بعد ایٹ اے ٹائم 9 زوجات رکھی ہیں. اور ظاہر ہے پیغمبر کا آخری عمل دیکھا جائے گا. جیسے حضرت خدیجہ سے آپ کو بہت زیادہ محبت تھی, تو آپ کو حضرت عائشہ سے بھی بہت زیادہ محبت تھی, لیکن اس کے باوجود آپ نے کئی شادیاں کی ہیں. میں جو آپ سے سوال پوچھنا چاہتا ہوں, دیکھیے آپ نے اس ماحول میں ٹائم گزارا ہے. میری بات کو لوگ کہتے ہیں ایک مولانا کی بات ہے, یہ مولانا کو کیا پتہ جی. آپ نے شوبز کی دنیا میں ٹائم گزارا ہے, آپ کیا سمجھتی ہیں کہ جو سوسائٹی مغرب میں جہاں ایک بیوی کا رواج ہے اور خفیہ کئی دوستیاں ہوتی ہیں, تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ اگر ہماری سوسائٹی میں مرد کو دوسری شادی پہ پابندی لگائی جائے تو کیا ایسا نہیں ہوگا کہ بیوی اس کی ایک ہوگی اور دوستیاں اس کی بہت ساری خفیہ ہوں گی؟ تو کیا اس چیز کو ختم کرنے کے لیے ہمیں سیکنڈ میرج کو پروموٹ نہیں کرنا چاہیے؟ میں نے آپ جیسے طلاق یافتہ خواتین ہیں بے وقت, جی یہ بات کہی تھی کہ آج کل کا جو دور ہے, جی میں اس دور کے بارے میں بات کر رہی ہوں کہ بیویاں کہتی ہیں کہ تم 10 گرل فرینڈس بنا لو, تم دوسری شادی مت کرو. سو دیٹ ٹو اوائڈ دیٹ, آف کورس دوسری شادی از اے ریلیجسلی اینڈ سوشلی ایک پرمیٹیبل ٹاسک ہے, ایک ایسا کام ہے جو وہ کر سکتے ہیں. لیکن اگر کوئی انسان سیدھا چل رہا ہے, اپنے بیوی کے ساتھ خوش ہے, ہی شوڈ ناٹ میری. بٹ اف سم بڈی اس کی واقعی گرل فرینڈز ہیں, وہ یہ گرل فرینڈ جو بڑی کلوز ہے, تو یہ میں انفیکٹ بیکاز بینگ ان دیٹ شوبز, تو آپ چھوڑے ایلیٹ کلاس میں بھی اگر آپ چلے جائیں, آج کل ایلیٹ کلاس جو ہے وہ شوبز سے زیادہ آگے چلی گئی. آپ کبھی کسی شادی میں چلے جائیں تو آپ کو وہاں پہ جو خواتین ڈانس کرتی ہوئی نظر آئیں گی, آپ کو نہیں سمجھ آئے گی کہ میرا ریما ان سے اچھا ڈانس کرتی ہے. بہت سے لڑکے چلے جائیں گے, یہ نہ بتائیں آپ. ایگزیکٹلی, ہمارے پاکستانی لڑکے اب سے شادیوں میں جائیں گے اگر آپ اتنا. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اینڈ دیٹ از نہیں, ایکچولی دس از ہیپننگ, یہ ہوتا ہے. اور میں ہمیشہ ان شادیوں کو اوائڈ کرتی ہوں, انہیں کہتی ہوں جب ناچ گانا ہونا تو میں کھسک جاؤں گی, میں نے زندگی میں بڑا دیکھ لیا. تو ہم جہاں پہ بہت ساری چیزیں ویسٹ کی فالو کرنا شروع, جیسے شادیوں کے بعد اب ایک اور رواج بھی آ گیا جی, دلہا دلہن کو کس کرتا ہے اسٹیج کے اوپر, وچ واز لائک, مجھے تو یہ پتا تھا کہ کرسچنس کرتے ہیں, تو یہ مسلمانوں میں بھی آگے, مے بی اٹس آن دا فور ہیڈ اور ویئر ایور اٹ از. بٹ ہم لوگوں کی جو اقدار ہے نا, اقدار ہماری خراب ہو گئی ہے. ہماری اقدار ایسی ہو گئی ہے, اب جو بیوی جو ہے وہ لاؤڈ بولے گی یا چیخ چیخ کے بولے گی یا کچھ اپنے آپ کو منوائے گی, ہم اس کو ٹھیک سمجھتے ہیں. پرانے زمانے کے اقدار تھے, وہ بچی بڑی صابر ہے, وہ بڑی چپ رہتی ہے, وہ ہر ایک کی بات مانتی ہے, اس گھر سے کبھی اس کی چیخنے چلانے کی آوازیں نہیں آتی, رات کو گھر والے ٹائم پہ 10 بجے تک سو جاتے ہیں. آج کل تو دس آل دا وے اراؤنڈ, یہ تو جگہ آپ دیکھیں نا کہ یہ تو ٹائم ہی ڈفرینٹ ہو گیا. اور میں مفتی صاحب آپ یقین کریں, مجھے ایسا کبھی کبھار لگتا ہے میں کوئی 70-80 سال کی بندی ہوں, اور میں وہ ٹائم گزار کے جو ہے نا, مجھے آئی ڈونٹ فیل لائک آئی بلانگ ہیئر. مجھے بہت ڈفرینٹ سا لگتا ہے, اور میں اللہ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ, میں اللہ سے سب سے پہلی نماز کے بعد یہ دعا ہوتی ہے کہ یا اللہ مجھے ایسا ہی رکھنا, مجھے ان اقدار میں, ان روشنیوں میں نہ کھونے دینا. تو اللہ ثابت قدم رکھے. تو آپ نے شوبز کی دنیا دیکھی ہے, وہاں کی رنگینیاں دیکھی ہیں, جن کو وہاں کی بہاریں سمجھا جاتا ہے, وہ دنیا بھی دیکھی آپ نے, اور ماشاءاللہ آپ کنورٹ ہوئی دین کی طرف, مذہب کی طرف. اور میں یہ تفسیر کی کتابیں دیکھ رہا ہوں آپ کے یہاں, اردو میں بھی انگلش میں بھی, بکھرے موتی, نواز نبوی, منتخب احادیث, اسلامی طرز زندگی, الرحیق المختوم, احسن البیان, ریاض الصالحین, یہ تو ساری کتابیں ماشاءاللہ دین سے متعلق ہیں. تو آپ لڑکیوں کو جو لبرلزم, ماڈرنزم کی طرف جا رہی ہیں, جنہیں اس دنیا میں ایک عیاشی اور ایک بہترین فیوچر نظر آ رہا ہے, آپ نے دونوں دنیا دیکھی. میرا آپ کے پاس آنے کا بڑا مقصد بھی یہی ہے. میں اگر ممبر پہ ایک بات کرتا ہوں تو لوگ کہہ سکتے ہیں مجھ صاحب آپ کو ماڈرنزم کا کیا پتا, آپ ذرا آؤ اس دنیا کو دیکھو تو پتہ چلے گا. تو آپ لوگوں نے تو وہ ہے نا, وہ غالب کا شعر ہے کہ ہائے کمبخت تو نے چکی نہیں. مجھے شعر اکثر ایک ہی مصرع آتا ہے جو مطلب کا ہوتا ہے, ٹھیک ہے. تو وہ کہیں گے کہ آپ کو کیا پتا اس شراب کا مزہ کیا ہے. ہماری بات کو لوگ اس طرح سے دیکھتے ہیں, لیکن آپ نے دونوں دنیاؤں کو دیکھا ہے, اس زندگی کو بھی دیکھا, اس زندگی کو بھی دیکھا. تو آپ کیسے کمپیئر کرتی ہیں, اور ان خواتین کو یا ان لڑکیوں کو جو اس دنیا سے اور اس کی زینت سے بڑی متاثر ہیں, ان کو کیا پیغام دینا چاہتی ہیں آپ؟ دیکھیں, سب سے پہلے تو میں نے یہ دیکھا ہے کہ ہمارا ایون ناٹ بینگ ان دا شو بز, جو ہماری ساری ایلیٹ کلاس ہے نا, جو ہماری, دیکھو ایلیٹ میں اس لیے بار بار ذکر کر رہی ہوں کہ تبدیلی جو ہے نا وہ پاکستان میں ایلیٹ سے غریبوں میں آتی. جو ایلیٹ کرتا ہے نا وہ غریب کرنا شروع کر دیتا ہے, مے بی ٹو بیکم دیم سیلف اور وٹ ایور. تو جو سب سے بڑی بات ہے خواتین کی کہ ہمیں نا, ہم ایک
مرکز چاہیے گھومنے کے لیے. جیسے سیارے ہیں نا سارے چاند سورج, وہ ایک مرکز میں گھومتے ہیں. جی. اور میں نماز اس وقت بھی پڑھا کرتی تھی. دو تین چیزیں ہیں جو کہ میرے شوبز والے دوست بھی بتائیں گے کہ میں نے کبھی روزہ نہیں چھوڑا اور نمازیں ہمیشہ سے پڑھتی تھی. یہ نہیں کہ چھٹتی نہیں تھی, لیکن 7 سال کی عمر سے نمازیں پڑھی. لیکن حال وہی تھا وہ جو اقبال کے شعر کا ہے, وہ جو سر بسجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا, تیرا دل تو ہے صنم آشنا تجھے کیا ملے گا نماز میں. تو بڑا ایسا تھا کہ میں نماز بھی پڑھ رہی ہوں تو دنیا میں گم ہوں, نہیں سمجھ آتی تھی مجھے, لیکن میں بے چین ہوتی تھی. میں کہتی تھی اتنا پیسہ آ گیا, اتنا فیم مل گیا, اتنی ٹریولنگ, آدھی دنیا میں نے گھوم لی, سارا کچھ دیکھ لیا, ناؤ وٹ, اس کے بعد کیا؟ ہم سے پہلے کتنے چہرے آئے اور گم ہو گئے, ہم بھی گم ہو جائیں گے ایک دن. نہ آپ کا نام تو اللہ آپ کا برقرار رکھے, لیکن ایک دن نہ آپ اس دنیا میں ہوں گے نہ میں ہوں گی. تو یہ کوشچن بڑا مجھے نا ہالو کرتا تھا, خالی کرتا تھا, بے چین کرتا تھا. میں کہتی تھی واٹ نیکسٹ, اس کے بعد کیا؟ جو سب اللہ نے مجھے چاہیے تھا وہ سب اللہ نے دیا, اس کے بعد کیا؟ وہ جو بے چینی ہے نا, وہ بیسیکلی آپ کو یہ سمجھ آتی ہے جب آپ اللہ کی طرف چلے. اور میں بتاؤں کہ میں اور میرے جیسی بہت ساری ایسی لڑکیاں تھیں وہاں پر جو یہ کہتی تھیں کہ یار اسلام جو ہے نا وہ کھیرا کاٹنے کا طریقہ اور یہ طریقہ, تو چادر لینے کا طریقہ, they do not produce doctors, they do not produce engineers اور IT graphic designers, they don't do anything. ہر چیز was like prohibited. اسلام میں یہ بھی منع ہے, وہ بھی منع ہے, وہ بھی منع ہے. تو وہ اسلام لائک سفوکیٹ کرتا ہے. اور اگر ابھی بھی آپ میرا سوشل میڈیا دیکھیں تو میں اس سفوکیشن کو بریک کرنے کے لیے سم ٹائمز آئی ڈو لائک ان نارمل دوپٹہ اینڈ شلوار قمیص, لائک پاکستانی لڑکیوں کی طرح میں ویسے ڈریس اپ کرتی ہوں تاکہ وہ سفوکیشن نہ ہو. میں آن لائن قرآن پڑھاتی ہوں. میں اللہ نے بس اس طرح کیا ہوا ہے کہ میں نے میٹرک میں بھی پوزیشن لی, FSC میں بھی لی, آئی ایم اے سافٹ ویئر انجینئر. ادروائز دماغ ذرا بڑا تیز تھا, تو پچھلے 3 سال سے میں بڑے اساتذہ سے پڑھتی رہی, جن میں تو ایک آپ کے ساتھ بھی شامل ہیں, ان سے تھوڑا سا ایسا پڑھا. لیکن بہت سارے اللہ نے ایسے لوگ دیے جنہوں نے مجھے دین کو بتایا, سکھایا. اور آپ سوچیں کہ ہزاروں لوگ جن میں ہندو اور کرسچنز بھی ہوتے ہیں وہ میرا قرآن سنتے ہیں جب میں ان کے بارے میں اس کے بارے میں بات کرتی ہوں, آج کل کے دور کے بارے میں. تو مجھے ایسا لگا کہ مجھے ایک ڈائریکشن ملی ہے. I have to go there, I have to tell people کہ یار اسلام میں آنے کا یہ مطلب نہیں کہ تم ڈاکٹر نہیں بن سکتے, تم پڑھ نہیں سکتے, تم سافٹ ویئر انجینئرنگ نہیں کر سکتے, تم سب کر سکتے ہو, لیکن اللہ کی سروس کا ایک الگ راستہ ہے, ایک الگ جگہ ہے. جیسے آپ ہیں, آپ نے اپنی زندگی وقف کی ہے اللہ کا پیغام دنیا تک پہنچانے کے لیے, آپ کی بہت عزت ہے ماشاء اللہ, اللہ اور دیں. لیکن میں اس پوائنٹ پر آ رہی تھی کہ اگر ایک بہت بڑا ڈاکٹر ہے, he can preach as well because لوگ ان کی بات سنتے ہیں. تو اللہ کی طرف بلانے کا, اللہ کی طرف کرنے کا, آپ سوچیں کہ میں قرآن لکھ رہی ہوں, اللہ نے مجھ سے 20 سپارے لکھوائے, اور میں میں اس بیک گراؤنڈ سے ہوں جس میں اردو لکھنی نہیں آتی. میں بہت یو قسم کے بیک گراؤنڈ سے ہوں. آپ میری ہینڈ رائٹنگ دیکھ سکتے ہیں پیچھے, جی میری رائٹنگ ہے, اور میں وہ بندی ہوں جو کہ اردو نہیں لکھ سکتی. تو میرے اللہ کا یہ تحفہ ہے, اللہ نے. میں یہی تو بتا رہی ہوں, یہی تو میں آپ کو یہی سمجھانے کی کوشش کر رہی ہوں کہ یہ مجھ سے بڑے لوگ اچھا میں بتاتی ہوں کیوں نہیں سکھایا. میں تقریباً 8 سال سے پینٹنگز کرتی ہوں, میری پینٹنگز ملینز کی بکتی ہیں. اور پینٹر جو ہوتا ہے وہ کیلیگرافر نہیں ہوتا, کیلیگرافر پینٹر نہیں ہوتا. اور میں نے نا جب یہ میں دین کی طرف آئی تو میرا دل کیا, میں نے کہا میں اللہ کا نام لکھوں. جیسے میں نے بڑی حمد لکھی, نعت لکھی, تو میں نے وہ ڈھیر سارے وہ لے کر آئی قلم, اور وہ 1-2 لوگوں سے بھی پوچھا. میں نے کہا مجھے لکھنا بتا دو, میرے سے نہیں لکھا گیا. تو جو میرے ٹیچر ہیں انہوں نے مجھے کہا کہ رابی انٹرنیشنلی ایک جو پینٹر ہوتا ہے, جو آرٹسٹ ہوتا ہے نا, وہ کیلیگرافر نہیں ہو سکتا, اور کیلیگرافر آرٹسٹ نہیں ہو سکتا. تو سکوئٹ اٹ. میں چھوڑ دیا, عمرہ کرنے چلی گئی, اللہ سے ملنے چلی گئی. پھر جب میں واپس آئی تو یہ قلم اور دوات یہاں پہ پڑے ہوئے تھے. میں آپ کو صحیح بات بتا رہی ہوں, میری زندگی کے میریکلز بتا رہی ہوں. تو میں نے الف لکھا, مجھے بڑا اچھا لگا یار یہ تو الف میں نے اچھا لکھ لیا. پھر میں نے اللہ لکھا. اتنے پیپرز تھے, یہ اوپر میری مینیجر بیٹھی ہیں, ان سے پوچھیں کہ وہ سارے پیپر میں نے بھرنے شروع کر دیے, لکھنا شروع کر دیا. اور اس کے بعد اللہ نے ہاتھ نہیں روکا. اور میں نے جب میں ادھر تھی عمرہ پہ, جب میں کیلیگرافیز دیکھ رہی تھی, تو میں نے کہا تھا کہ یا اللہ اگر تو نے مجھے عربک لکھنی سکھا دی تو میں قرآن لکھوں گی. پھر وہ اللہ سے کیا ہوا وعدہ جو تھا, وہ پرنٹنگ PK کے ساتھ مل کر اللہ نے قرآن لکھوانا شروع کیا. ابھی 21واں سپارہ آج لکھا ہے میں نے, لکھ رہی ہوں, اس کی 2 صفحات لکھی ہے میں نے. تو اللہ کے اتنے کرم ہے. مفتی صاحب, میں آپ کو بتاؤں کہ بچپن سے یہ جو سانپ, شیر, مگرمچھ, میں اس کے ساتھ ویڈیوز کرتی تھی, کھیلتی تھی. مجھے نہیں پتا تھا, مجھے آج تک کبھی تمبوڑی نے بھی نہیں کاٹا, بھیڑ نے بھی نہیں کاٹا. میرے ساتھ جانوروں کا یہ رویہ یہ ہوتا ہے کہ میں چلی جاؤں بلی تو آپ کی بڑی پیاری خوبصورت سی بلی, اس کے بچے بھی دیے میرے سے بڑی فری ہو گئی. وہ بلا ہے. اچھا بلا ہے, وہ بلا ایسا تو بلی کیسی. میں نے تو کہا تھا وہ بلی کو بھی لے آئے. اچھا بڑی پیاری بلی لگ رہی تھی, بڑی. اس کے بچے بھی اسے میرے آفس میں دیے ہوئے ہیں. اچھا اچھا اچھا. تو اس میں پھر یہ تھا کہ مجھے کبھی جانور اٹیک نہیں کرتے تھے, بلکہ جو ہائپر جانور تھے ان کو میں کام ڈاؤن بھی کر لیتی تھی. اللہ کی گفٹس میں سے گفٹ تھا. بٹ میں اس کو کیسے یوز کرتی تھی, میں نریندر مودی کو دھمکیاں دیتی تھی, میں تمہیں سانپوں سے کٹواؤں گی, میں پائتھنس چھوڑوں گی, مگر
I mean that was پھر مجھے خیر دھمکی میں انڈیا کے اس کو دے رہی ہوں وزیر اعظم کو, لیکن میرے ملک کے جو یہ ہیں کون سے تھے وائلڈ لائف والے, انہوں نے میرے پر ہی کیس کر دیا. اچھا, میں نے کہا بھائی بات تو سن لو کہ میں کیا کہہ رہی ہوں جی. اور اس پہ بھی کس بات پہ کیس کیا, کیوں کہ میں نے وائلڈ لائف کیوں رکھی ہوئی ہے. اچھا, تو میں نے ان کو سمجھایا, بلی رکھنے پر تو میرا خیال نہیں بلی نہیں, میں سانپوں شیروں اور مگر مچھوں کی بات کر رہی ہوں. So, اللہ کے نا میرے پہ بہت انعامات ہیں. اور مگر مچھ, ہاں جی, آپ کیوں پھر وائلڈ لائف کا کیس کروانا چاہ رہے ہیں؟ نہیں ویسے ہی سن لیا تو وہ تو انتظار کر رہے ہوں. اور میں کبھی کبھار کہتی ہوں کہ مفتی صاحب یقین مانیں کہ میری زندگی نا میرے رب کا شکر ادا کرنے کے لیے بڑی کم ہے, بڑی کم ہے. اور میں نے, آپ یو کین نیم اٹ, میں نے دنیا میں بہت گلیمر دیکھا. دنیا میں جب میں ٹریول کرتی تھی تو بزنس کلاس سے نیچے مجھے ٹریول نہیں کرنا آتا تھا. صحیح. مجھے کسی نارمل ہوٹل میں نہیں رک سکتی تھی. صحیح. اور میرے لیے یہ تھا کہ یو نو جو ہوتی نہیں ہے جو بڑی پیمپرڈ خواتین ہو جاتی ہیں, آئی واز ون آف دا پیمپرڈ پرسن. میں نے 15 سال کی عمر میں, آئی واز 15 when I joined showbiz and I was like almost 29 when I left showbiz. جی. اور اس دوران میں جو میں نے جتنا کچھ دیکھا, میں اب اس کو اپنے دین کی راہ میں کمپیئر کرتی ہوں تو میری ایک تہجد کے اوپر جو ہے نا میری اپنی زندگی کے سارے وہ دن جو میں نے شوبز میں, اینڈ آئی واز اے پروڈیوسر, میں تو ٹی وی ڈرامے پروڈیوس کرتی تھی, میں نیوز اینکرنگ کرتی تھی, ٹیل می وٹ آئی ڈنٹ ڈو. میرے لاکھوں ملینس کے کانٹریکٹس ہوتے تھے کمپنیز کے, جو ملٹی نیشنل کمپنیز تھیں, انہوں نے مجھے ہر سال یہ پیسے دینے تھے. آئی واز برانڈ ایمبیسڈر, آئی واز اسپوکس پرسن فار کپل آف تھنگس. اور جب میں نے شوبز چھوڑا اس وقت یہ ساری آفرز پیک کے اوپر تھی میرے لیے. اور وہ کہتے ہیں نا کہ کچھ اڑانے تو ڈھیل ہوتی ہیں, تو مجھے ایسا لگا کہ وہ جو اڑانے میں بھرنے جا رہی ہوں میری اللہ کی طرف سے ڈھیل ہے. اللہ قرآن پاک میں لکھا ہے نا کہ ہدایت اللہ کی طرف سے آتی ہے, اللہ خود سلیکٹ کرتا ہے اس کو ہدایت دینی, اس کو نہیں دینی. تو میں صرف یہ کہوں گی کہ وی ہیو ٹو ایکسپلور ود ان, اپنے اندر ڈھونڈیں, اپنے ہر بندے کے اندر نیکی ہے. مجھے ہر انسان اپنے آپ سے اچھا لگتا ہے. جب میں شوبز کے بعد میری کچھ خواتین آئی میرے سے ملنے کے لیے جو کہ تھی ذرا گڑبڑ تھی, لیکن جب وہ میرے پاس آئی, جب میں ان کی طرف دیکھ رہی تھی مجھے ایسا لگا وہ مجھ سے پتہ نہیں کتنی بہتر ہیں. مجھے اپنا انسان اپنا آپ جو تھا وہ سب سے کمتر لگنا. اور پہلے میری ایروگینس یہ ہوتی تھی کہ مجھے اپنے کردار پہ بڑا فخر تھا. میں کہتی تھی میں نے کبھی سگریٹ نہیں پیا, شراب نہیں پی, کوئی بوائے فرینڈ نہیں بنایا, کوئی ڈانس پارٹی نہیں دیکھی. میں نے 15 سال کے کریئر میں کبھی ڈانس پارٹی نہیں دیکھی. میرے کانسرٹ کے بعد آفٹر پارٹیز تھی, میں نے نہیں دیکھی. اور بٹ غرور کیا میں نے اس کے اوپر. میں لوگوں کو جو ہے نا پوائنٹ آؤٹ کرتی تھی, یہ میرا نے کیا, میں بھی شاد نے کیا, یہ نیلم منیر نے کیا, یہ فلانے نے کیا. آئی یوز ٹو نیم دیم. حالانکہ اب وہ ساری خواتین مجھ سے بہتر لگتی ہیں مجھے. اور میں بتاؤں کہ مجھے اللہ نے نا گناہ کی سزا دی اور اس کے بعد اپنے راستے پر چلایا, اور ایسا چلایا کہ میں ہر سانس میں, ایک تو اللہ میرے ساتھ ہے ہر سانس میں, somehow whenever I breathe I feel like میں اللہ کا نام لے رہی ہوں. الحمدللہ الحمدللہ. ہم علماء سے سنتے تھے کہ بعض دفعہ کوئی گناہ انسان کی زندگی میں تبدیلی کا ذریعہ بن جاتا ہے, کیونکہ جب انسان گناہ سے توبہ کرتا ہے نا تو گناہ سے پہلے اللہ سے اس کا ایسا تعلق نہیں ہوتا, لیکن توبہ اتنی, یعنی جو میں اپنی زبان میں کہتا ہوں خاندانی, لفظ سنا ہوگا آپ نے, توبہ اتنی خاندانی ہوتی ہے کہ گناہ سے پہلے وہ تعلق اللہ کے ساتھ نہیں ہوتا جو برائی کے بعد اللہ سے وہ تعلق ہوتا ہے. تو شاید آپ کا بھی کی زندگی میں پلٹنے کا ذریعہ, جیسے آپ بتا رہی ہیں کہ شوبز کی دنیا میں آپ کا آگے جانا اور پھر آپ کو اس اللہ کی طرف آنا اور پھر توبہ کی توفیق ملنا, تو یہ جو توبہ کی توفیق آپ کو ملی اس نے آپ کو بلندیوں پہ پہنچا دیا.